جماعت ہوگی۔ تو پتہ چلا جو عہد رسالت سے متصل جماعت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اہل سنت و جماعت۔ اب آپ کو میں مختصر بات بتاؤں، جتنے فرقے آئے سب بعد میں آئے۔ حضرت عثمان غنی کے آخری دور اور مولا علی کے دور میں رافضیوں کا وجود ہوا۔ کس کا؟ رافضیوں کب کے پیداوار ہے؟ مولا علی کے دور کے۔ اسی زمانے میں خارجی پیدا ہوئے، رافضی اور خارجی اس دور میں پیدا ہوئے۔ اب غور فرمائیں، جو حق پر جو جماعت ہوگی وہ عہد رسالت سے متصل ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جو جماعت حق پر ہوگی وہ عہد رسالت سے متصل ہوگی، وہ نبی کے زمانے سے ہوگی، اور جو جماعت حق پر نہیں ہوگی وہ بعد میں پیدا ہوگی۔ اب تمام مؤرخین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، جتنے بھی فرقائے باطل ہیں سب بعد میں پیدا ہوئے۔ ناصبی بعد میں، رافضی بعد میں، خارجی بعد میں، معتزلہ بعد میں۔ معتزلہ بعد میں۔ رافضی کب پیدا ہوئے؟ مولا علی کے دور میں۔ جو حضور کے زمانے پہ میں تھا ہی نہیں وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے زمانے میں صرف ایک اہل سنت کا جماعت تھے، سب بعد میں پیدا ہوئے۔ رافضی کب پیدا ہوئے؟ مولا علی کے زمانے میں۔ تو جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ حق پر، غور سے بولیے، جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ اور رافضیوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا سیأتی قوم لہم نبذ، ان قریب ایک بد لقب فرقہ ہوگا۔ فرمایا یقال لہم الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ان کو رافضی کہا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یطعنون السلف، وہ اسلاف پر طعن و تشنیع کریں گے۔ ولا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ، نہ جمعہ میں ہوں گے نہ جماعت میں حاضر ہوں گے۔ اب غور کرو نا، وہ جمعہ میں کیا آئیں گے جو جماعت 5 وقت کی جماعت کا انکار کرتے ہیں؟ وہ جمعہ میں کیسے آئیں گے جو 5 وقت کی نماز کا انکار کرتے ہیں؟ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا یطعنون السلف ولا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ، وہ اسلاف پر طعن کریں گے، نہ جمعہ میں حاضر ہوں گے نہ جماعت میں حاضر ہوں گے۔ اب غور کرو نا، اسلاف پر طعن کون کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ قبر پر بھونکتا کون ہے؟ تو آپ اگر دیکھو گے تو امیر معاویہ پر بھونکنے والا کوئی اور نہیں، یہی رافضی شیعہ کتے۔ تو پتہ چلا جو بعد میں ہوں گے وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ اب رافضی بعد میں آئے، خارجی زور سے بولیے بعد میں آئے، معتزلہ بعد میں آئے۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ ابن قیم کا فتنہ آیا، لیکن علماء اہل سنت ہر زمانے میں رہے ہیں۔ جب جب باطل نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تب تب علماء اہل سنت نے اس کے سرکوبی کے لیے، اس کے سد باب کے لیے کبھی قلم اٹھایا اور ضرورت پڑی تو لاٹھی بھی اٹھائی، ضرورت پڑی ہے تو لاٹھی بھی اٹھائی ہے۔ اسی لیے جب جب فتنہ باطل اور فرقہ باطل سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو ہر زمانے میں ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت میں مجدد بھیج دیا کرتا ہے، اور مجدد کسی اور جماعت میں نہیں ہے، اہل سنت و جماعت میں۔ یہ بھی حق ہونے کی پہچان ہے، یہ بھی حق ہونے کی پہچان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا رافضی بعد میں، خارجی بعد میں، معتزلہ بعد میں، ابن قیم اور ابن تیمیہ کا فتنہ 7ویں صدی ہجری میں، علماء نے اس کا بھی سد باب کیا۔ اب سعودی عرب میں ایک فتنہ آیا ابن عبد الوہاب نجدی کا، سمجھ رہے؟ اور وہ فتنہ اسماعیل دہلوی کی صورت میں ہندوستان بر صغیر میں پھیلا۔ اب یہ جو فتنہ ہے یہ ان کے اندر رافضیت کے بھی جراثیم، خارجیت بھی شامل، ناصبیت بھی شامل، ساری چیزیں ان میں شامل ہے۔ اب یہ اسماعیل دہلوی کا یہ فتنہ بر صغیر میں پھیلا تو پتہ چلا جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں سب بعد میں اہل سنت عہد رسالت سے نظر آتے ہیں، اہل سنت عہد رسالت سے نظر آتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو عہد رسالت سے ہوں گے وہی حق پر، جو عہد رسالت سے ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ یہ بات تو طے ہو گئی نا بھائی، زور سے بولیے نا، یہ بات طے ہے جو عہد رسالت سے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اب رافضی کب آئے؟ مولا علی کے دور میں۔ کب آئے؟ مولا علی کے دور میں۔ تو جو مولا علی کے دور میں پیدا ہی ہوا ہے وہ حق پہ کیسے ہوگا؟
وہ حق پہ کیسے ہوگا؟ جو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ حق پہ کیسے ہوگا؟ وہ جماعت حق پر ہوگی جو حضور کے زمانے سے متصل ہوگی، وہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آج کل یہ چند لونڈے لفانڈے، یہ نلہ یاری، یہ نارالعین، یہ ساجد، اس طرح کے لوگ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کبھی ان کی زبان سنے آپ نے؟ کبھی ان کی زبان سنی آپ نے؟ ان کی زبان کبھی سنی ہے؟ ان کو بولنے بھی نہیں آتا ہے، ان کو بولنے بھی نہیں آتا ہے، اور یہ مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مناظرہ۔ ان سے پوچھا جائے نا مناظرہ کون سے باب سے ہے، ان کو پوچھو نا باب افعال کا خاصہ کیا ہے، ان سے پوچھو نا کرم یکرم تکریما فهو مکرم وکرم یکرم تکریما فذاک مکرم لم یکرم کیا ہے، ذرا ان سے پوچھ لو نا، نہیں معلوم ہے ان کو۔ لیکن مناظرہ کا چیلنج کریں گے ویڈیو میں بیٹھ کر کے، اور کہیں گے میں فلاں جگہ گیا تھا۔ آج یہ پیغام پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے کہ لال بازار کے علماء، راج دھنبار کے علماء، گریڈی کے علماء ڈرے نہیں تھے، بلکہ دھوکے سے وہ لوگ جنگل میں بیٹھے۔ خبر علماء اہل سنت کو نہیں تھی، اگر خبر ہوتی تو ہماری جماعت کے علماء اسی ٹائم پہنچتے، اس کا سد باپ کرتے ہو سکتے۔ اوپر سے اور میں تمام علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ناچیز، یہ بھی علی کا بیٹا، فخر نہیں کرتا ہے بھائی، جن کو مولا علی ہی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کو کیا، ان کو مرچی لگی۔ میں کہتا ہوں میں بھی علی کی اولاد ہے، سید ہونے پر ناز بعد میں، مسلک اعلی حضرت کے دامن ہاتھ میں، ناز اس پر پہلے، ناز اس پر پہلے۔ اب ان کو بتا دو، ہم پورے علماء راج دھنبار، لال بازار، گریڈی کے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ناچیز سید کامران حسیب اس ساجد اور نارالعین کو چیلنج کرتا ہے، چیلنج کہ تم میں اگر دم ہے تو اثر نو آ، ہمارے سنت و جماعت ہر وقت 24 آورس تم سے مناظرہ ہے، 24 hours anytime where most welcome to the Thogai. ہر ٹائم ہم تیار ہیں، پلیز کم، اور مجھے ٹائم دے کر جاؤ، wherever you will come. کب آؤ گے بتاؤ، ٹائم دے کر۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں سنت بھاگ گئے، اچھا اس کی مکاری دیکھیے، مکاری، کتنے بڑے مکار ہیں یہ لوگ، کتنے بڑے مکار ہیں۔ گئے جنگل میں بیٹھ گئے، 4 کتاب رکھ لی، اور 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے میں مناظر ہوں، اس کے بعد ویڈیو ڈال دی۔ علماء نے مجھ کو فون کیا، حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب، سید حسنین بقائی صاحب، مفتی صاحب کے پاس بھی خبر آئی، ساتھ میں ہم لوگ تھے، بڑے حساس عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب ہے، علامہ ریاض صاحب سے میری بات ہوئی، کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء اہل سنت بھاگ جائیں مناظرہ سے، اہل سنت بھاگ جائیں مناظرہ سے؟ ارے وہ امام جو سیدی صاحب کی شرح پڑھنے کا ہنر رکھتا ہے، وہ امام جو اپنے لائبریری میں فتاوی رضویہ بھی رکھتا ہے، عربی متن کی حدیث بھی رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ امام ہی اس نلہ یاری کے لیے کافی ہے، وہی کافی ہے۔ اسی لیے میں یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ اہل سنت ڈرے نہیں، یہ پیغام ہے۔ باقی تمام باتوں پر گفتگو خطیب الہند، خطیب الہند و نیپال حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب سمجھ رہے، خصوصی خطیب کی حیثیت سے حضرت تشریف لائیں، ان کی گفتگو ہوگی، اور وقت کا مجھے بہت خیال رہتا ہے۔ اور باقی کبھی فقیر کی گفتگو سننی ہو تو سن لیجئے گا، ہم ڈرے نہیں ہیں، دلائل ہمارے پاس بھی ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کے پاس تو دلائل ہوتے ہی، سمجھ رہے۔ اور ایک آخری بات بول دوں میں، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اگر کوئی ہمارے عشق اور محبت میں شک کرے اور کہے کہ تمہارے اندر مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے، تم بھاگ گئے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے جس طرح امام حسین نے کربلا میں کنبہ کبیرہ لٹا دیا، ہم اہل سنت و جماعت بھی اس جماعت کو بچانے کے لیے اپنا کنبہ کبیرہ لٹانے کے لیے تیار ہے۔
बता दो उन लोगों को। और एक बात मैं और बता दूं, हमें इबादत पर नाज बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पे नाज पहले है। वो कोई और होगा जिसको नाज होगा अपनी इबादत पर, हमें नाज मुस्तफा की मोहब्बत पर है। इस जिम्न में एक हदीस पाक, एक साहबी हुजूर के बारगाह में आए, फरमाया या रसूल अल्लाह मत साअतु, क़यामत कब आएगी या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया वमा साअतत लहा, तुझ पर अफसोस है, तुमने तैयारी क्या की, तुझ पर अफसोस, तुमने तैयारी क्या की है? तो जानते हो साहबी ने क्या कहा? ला शैआ, ला शैआ, कोई तैयारी नहीं है। क्या कहा साहब ने? ला शैआ, कोई तैयारी नहीं। लेकिन हाँ एक तैयारी है ना, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, तैयारी बस यही है मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। तो जो ईमान इसको मोहब्बत के मिशन पर चलता है, इनके सीने में मुस्तफा का भी प्यार होता है, अल्लाह की भी मोहब्बत होती है, नमाजों से भी प्यार होता है, रोज़ों से भी मोहब्बत होती है, अहकाम से भी प्यार होता है, तमाम अमाल से भी मोहब्बत होती है। इसलिए ईमान इसको मोहब्बत के मिशन पर जो होता है वो नाफसी से, खारजी से, नासबी से नहीं करता, इसलिए कि मेरे ईमान वो है जिन्होंने नासबियत का किला कमा कर दिया, राफसियत का जनाजा निकाल दिया, खारजियत के खेमे में आखिरी कील ठोक दी मेरे इमाम ने और कहा दिल के नजर है खंजरे खुखार बर्तवार, आधा से कह दो खैर मनाए नजर, आधा से कह दो, आधा से कह दो, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे, उस आधा नल्ला यारी और नारुलैन से कह दो रजा का कलम जो चला है आज भी फतावा रसूलिया शरीफ की सूरत में बाकी है, आज भी आओगे तो रजा के कलम से जख्मी होते हुए नजर आओगे। तो बस मेरी गुफ्तगू काफी है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की गुफ्तगू आपको समाअत फरमानी है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।